میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یہ 9ویں نشانی ہوگی جو سورج مغرب سے نکلے گا. اس کے بعد 10ویں نشانی بیک وقت فوراً اللہ تبارک و تعالی ملک یمن سے ایک آگ نکالے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضر موت ایک بڑا سمندر ہے. حضر موت، بحیرۃ الحضر الموت، اس حضر موت کے کنارے سے وہ آگ نکلے گی. یمن کے کنارے ہے یہ سمندر حضر موت نام کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضر موت نامی سمندر سے، یمن سے یہ آگ نکلے گی جو ساری دنیا والوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی، قیامت کی جانب ڈھکلے گی سب لوگوں کو. اچھا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ دابۃ الارض آیا، پیشانی پر لکیر، سے پیشانی پر مہر، مومن الگ کافر الگ. سورج مغرب سے نکل گیا. مومنوں کا ایمان تو برقرار ہے لیکن کافروں کا ایمان قبول نہیں ہے. مومنوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہے. اب یہ آ کر جانے کے بعد ملک یمن سے آگ نکلنے سے پہلے اللہ تعالی اس وقت کیا کرے گا؟ جنت سے ایک ہوا نکالے گا. وہ ہوا، جنت کی ہوا دنیا میں مشرق کی جانب سے نکلے گی اور مغرب میں وہ ہوا چلی جائے گی. ساری دنیا کے اوپر سے وہ ہوا گزرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے گی. اس ہوا کا نام حدیث میں نسیم صبا بتایا گیا. نسیم صبا نام کی ایک ہوا جنت سے نکلے گی جو مشرق سے ہوتے ہوئے ساری دنیا والوں پر گزرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے گی. یہ ہوا کرے گی کیا؟ آئے گی کہیں کو، جائے گی کیوں؟ اس کا کام کیا؟ دنیا میں جتنے مومن ہوں گے، جتنے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جتنے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، سارے مومنوں کی روح قبض کر کے یہ ہوا مغرب میں چلی جائے گی. سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی. کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ، لفظ اللہ کہنے والا بھی نہیں بچے گا. اللہ موت دے دے گا مسلمانوں کو. اب دیکھو دنیا میں جو ہنگامے ہوں گے مومنوں کے چلے جانے کے بعد، سارے مومنوں کو موت دینے کے بعد دنیا میں وحشیت پھیل جائے گی. کافر، منافق، یہود، نصارہ، وحشت پھیل جائے گی دنیا کے اندر. مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ جسے ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی جان جیسے عزیز اسے محبت کرتے ہیں، ہمارے قبلے کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو حبشی کا ایک غلام کعبۃ اللہ کی چادریں کھینچ کر آگ لگا دے گا اور کعبۃ اللہ کو مار مار کر اسے منہدم کر دے گا. حبشی کا ایک غلام کعبۃ اللہ کو گرا دے گا. ساری دنیا کے اندر وحشت پھیل جائے گی. اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر زمین پر مارتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے کہا ھذا طیب ھذا طیب ھذا طیبہ. یہی وہ مدینہ طیبہ ہوگا، یہی وہ مدینہ طیبہ ہوگا، یہی میرا شہر مدینہ ہوگا. جب اللہ مومنوں کو یہاں سے نکال لے گا تو درندے آ کر اس مدینے میں بس جائیں گے. وحشی جانوروں کا بسیرا ہو جائے گا. شیر، چیتے، باغ، ببر، یہ سارے وحشی جانور آ کر بسیرا کر لیں گے مدینہ منورہ کو. ایک تجارت کا قافلہ کرنے والا آئے گا اور دور سے دیکھے گا سارے مدینے میں وحشی جانور بیٹھے ہیں، درندے جانور بیٹھے ہیں. یہ کہے گا یہاں کبھی انسان تھے کہ نہیں بھائی، کیسے خطرناک جانور آئے نا، چلو چلو اس شہر میں آنے کا بھی نہ کو، دور سے چلے جائیں گے. پورے وحشی جانور بیٹھے یہاں پر. وہ قافلے والے مدینے کے اندر بھی نہیں آئیں گے، باہر سے چلے جائیں گے. میرا مدینہ وحشی جانوروں کا اڈا بن جائے گا. اللہ تعالی وہ منظر قیامت سے پہلے لائے گا. دنیا میں زنا عام ہو جائے گا، سڑکوں سڑکوں پر زنا ہونے لگے گا. ساری دنیا میں شراب، قتل گری، خون، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو مٹانا، قتل و غارت گری عام. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اللہ تبارک و تعالی ملک عدن سے، ملک یمن سے آگ نکالے گا جو سارے لوگوں کو ہانکے گی، ہانک کر ایک جانب جمع کرے گی.
دوسری روایت میں لکھ کر ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ناخور پکڑ کر اپنے ہاتھ میں کھڑا ہوا اللہ کا بہت بڑا فرشتہ جسے اسرافیل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا اس وقت سے اپنے ہاتھ میں ناخور پکڑے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کھڑا ہے۔ جب اللہ تعالی دنیا سے مومنوں کو ہٹا مٹا دے گا، اسرافیل کو آرڈر دے گا، اے اسرافیل چلو تم سور میں پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، ہائے ہائے کیا ہوگا اس وقت؟ فَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اپنی جگہ سے اٹھائی جائے گی، زمین سے زمین کو ٹکرایا جائے گا، زمین کو ریزہ ریز کر دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں بھونچال پیدا ہو جائے گا، زمین کے زلزلے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ سارے خطرناک زلزلے، قیامت کا زلزلہ صرف کافروں پر، منافقوں پر، یہودیوں پر، نصرانیوں پر، مجوسیوں پر، ان جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ وہ عظیم زلزلہ لائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا۔ زمین اپنے اندر، زمین اپنے اوپر کے یہ سارے گاڑی بنگلے محلات کو اپنے اندر دبا لے گی، اور اندر کے سارے چیزوں کو، آگ کو، جوالا مکھی کو، سارے آتش فشاں کو باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ہائے آج کے دن زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ کب ہوگا؟ پہلی سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ قیامت کا زلزلہ کافروں کی دھجیاں اللہ اڑا دے گا، جہنمیوں کے ہوش اللہ اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ناقور میں سور پھونک مارنے والا فرشتہ اتنی خطرناک چیخ ہوگی، ساری دنیا اس چیخ سے ہل جائے گی۔ آج ابھی 2 دن پہلے، کل مغرب کے وقت خطرناک بجلیاں آسمان میں ہو رہی تھی، ایسی دھڑاکے دھڑاکے کی بجلیاں، بچے کانپ رہے تھے، گھروں میں عورتیں ڈر رہی تھی، بوڑھے لوگ کانپ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا آسمان سے کوئی بڑی بجلی آ کر ہمارے اوپر گرتی، دھڑام بول کر آواز آتی، دل گھبرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آواز صرف ڈاؤن گیرے کے حد تک تھی، صرف ڈاؤن گیرے کے۔ جب ناخور میں اسرافیل سور پھونک ماریں گے نا، ساری دنیا اس چیخ سے ہل جائے گی، ساری دنیا۔ اب تک وہ چیخ نہ کسی نے سنا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی سنے گا۔ ناخور کی چیخ جب آئے گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ، اونٹنی کا دودھ نکالنے والا وہ پہلا شخص ہوگا جس کے کان میں سور کی آواز آئے گی۔ کھجور کی تجارت کر کے پوٹلی باندھا بھی نہیں ہوگا، سور کے، اسرافیل کے سور کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی۔ پانی پینے کے لیے اپنے اونٹنی کو، اپنے اونٹ کو حوض بنا رہا ہوگا، جس کے کانوں میں سب سے پہلے اسرافیل کی سور کی آواز آئے گی۔ کوئی چھت پر چڑھ کر چھت کے اوپر اگا ہوا چارہ کلین کر رہا ہوگا، اسرافیل کے سور کی آواز کان میں پہنچ جائے گی۔ جن جن لوگوں کو اسرافیل کی سور کی آواز آئے گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں گردن اس کی ایک جانب لڑک جائے گی۔ قیامت کے زلزلے، قیامت کا بھونچال، اللہ تبارک و تعالی اس زلزلے میں تڑپا تڑپا کر کافروں کو مارے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ خطرناک زلزلہ جی، نہ میں اپنے الفاظ سے اس منظر کو بول سکتا ہوں، نہ اس بھیانک زلزلے کو تم اپنے بھیجے میں گیس کر سکتے ہو۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کے موافق آسمان میں اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، جب وحشی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو جمع کیا جائے گا، اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن اللہ سوال کرے گا۔ اباشن کرنے والی میری ماں بہنوں، اباشن کرانے والے شوہر، اباشن کرنے کا آرڈر دینے والا سسرا، اللہ سوال کرے گا
किस जुर्म में तेरे माँ बाप ने तुझे गिरा दिया था, किस जुर्म में तुझे ले जाकर खबर में गाड़ दिया था। मासूम बच्ची से अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मेरा जुर्म इतना था, तू मुझे बेटी बना के पैदा कर रहा था जो मेरे माँ बाप को गवारा नहीं था। क्या कहेगी वो बेचारी, क्या कहेगी वो मासूम जान? अल्लाह से यही कहेगी, अल्लाह मेरा बेटी बनना जुर्म था, मेरे माँ बाप ने मुझे जिंदा ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। जिंदा गाड़ने वाला उतना बड़ा बेरहम नहीं है जितना बड़ा जल्लाद अबाशन कराने वाला है। क्या समझती है आप अबाशन कराने के जुर्म को? अबाशन कराने का मतलब क्या? कोई अनपढ़ नहीं है आप लोग, माशाल्लाह इसी जमाने के 21वीं सेंचुरी के पढ़े लिखे हैं आप लोग। अबाशन कराने का मतलब मादर रहम में एक ऐसी मशीन का आला डाला जाता है जैसे मिक्सी में गोश्त का टिक्का डालकर मिक्सी ऑन करके उस गोश्त के टिक्के को खीमा जैसे बनाया जाता है। मादर रहम में वो बच्चा 4 महीने का जो तैयार हो गया था, जिसके बदन के हाथ पैर अल्लाह बना दिया था, माँ के पेट में हरकतें कर रहा था, माँ के सांस, माँ की ग़िज़ा से, उसके सीने की अंतड़ी से, अपनी बम्बई की अंतड़ी से ग़िज़ाएं हासिल कर रहा था, वो मासूम बच्ची हरकतें कर रही थी। उसे मशीन एक ब्लेडों की तरह, मिक्सी के ब्लेडों की तरह एक छोटी मशीन अंदर दाखिल करके मिक्सी की तरह फिराया जाता है। उन ब्लेडों से उस मासूम बच्ची को काट काट के, छाट छाट के, उसका खीमा करके, उसके टिक्के उड़ा के उसे मादर रहम से निकाला जाता है। पहले के जमाने में जिंदा पैदा होने तक इंतजार करते थे, लेक्चा को गाड़ते थे। आज के जमाने में अल्ट्रासाउंड के जरिए, स्कैनिंग के जरिए बच्चों का सेक्सुअल मालूम कर लेते हैं, लड़का हो रहा, लड़की हो रही, लड़की हो रही, नहीं नहीं हमारे खानदान में लड़का चाया सो, नहीं चल तेरी माँ के घर को तलाक दे तू। अरे उस बिचारी की क्या गलती जी? उसके हाथ में है क्या? बेटा बना लेना, बेटी पैदा करना उसके हाथ में है क्या? यजअल्लहु इनासा व यजअल्लहु ज़ुकूरा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, हम जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं। किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो अपने आप से बेटा बना ले, वो अपने आप से बेटी बना ले। अल्लाह जिसे जो नेमत देता है। और बेटियों को हकारत की निगाह से देखने वालों, बेटियों को नफरत की निगाह से देखने वालों, ये सुन लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां होंगी वो क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा, बशर्ते है कि वो तौहीद परस्त रहे। अल्लाह के नबी की हदीस सुनना था। एक सहाबी मारे खुशी के उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आपने 3 बेटियों के बाप को जन्नत की बशारत सुनाई? हाँ, 3 बेटियों का बाप जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दिया है, सिर्फ 2 बेटियां दिया है। क्या अगर मैं अपनी 2 बेटियों को पाल परवरिश करके बड़ा करके उनकी शादी करके रवाना करूं, क्या अल्लाह मेरे लिए नहीं रखा? अल्लाह के नबी फरमाते, मन आला जारियतैन और उख्तैन, जिसकी 2 बेटियां होंगी, जिसकी 2 बहनें होंगी, बाप मर गया, भाई के कंधे पर बहनों की जिम्मेदारी आ गई, भाई खड़े होकर बहनों की शादियां करा रहा है, या बाप अपनी 2 बेटियों का निकाह करके देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन और उख्तैन, जिसकी 2 बेटियां होंगी, जिसकी 2 बहनें होंगी, अगर उनको पाल कर परवरिश करके इल्म दे के, दीन सिखा के, हलाल हराम बता के, इस्लाम तौहीद समझा के, उनके बालिग होने के बाद कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी करके रवाना करे, अल्लाह के नबी कहते, काना मइया फिल जन्नह। अपनी 2 उंगलियों को ऐसे इशारा करके नबी ने बताया, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे शहादत की उंगली दरमियान की उंगली से मिलकर रहती है, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। ये बशारत किसे दे रहे? अल्लाह के नबी बेटियों के बाप को दे रहे, बहनों के भाई को दे रहे। बेटियों से नफरत मत कीजिए, बेटियों का अबाशन मत कराइए, बेटियों को जिंदा मत गाड़िए, बेटियों को बोझ अपने सीने पर मत समझिए। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतों के दरवाजे ओपन कर देता, उसकी जिंदगी में सुकून अल्लाह नाजिल करता। और
بیٹا پیدا ہونے پر لڈو بانٹنے والا، بیٹا پیدا ہوتے ہی پٹاخے پھوڑنے والا، بیٹا پیدا ہوتے دو دو بکرے لا کے عقیقے کرنے والا، بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بکرا لانے صورت نہیں رہتی، کیوں دل غمگین ہو گئے رہتا، دل میں ارمان نہیں رہتی. بیٹی آ گئی میرے بھائیوں، بیٹا بیوی آنے کے بعد بدل سکتا، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے ماں باپ کی محبت اپنے سینے میں رکھتی. فون کر کر کو پوچھتی ابا تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہیں کھانا کھائے کہ نہیں، ابا کو گولیاں دیے کہ نہیں. کون پوچھتی؟ بیٹی پوچھتی. بیٹا جورو آنے کے بعد بدل جاتا، ہر بیٹا نہیں بول رہا، بہت سارے بیٹے بدل جاتی، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے سینے میں ماں باپ کا درد رکھتی. یہ حدیث سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کو جنت کی بشارت، 2 بیٹیوں کو جنت کی بشارت. اے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بہنوں کا بھائی جنت میں، کیا اللہ میرے لیے نہیں رکھا؟ میری تو ایک ہی لخت جگر ہے، میری تو ایک ہی نور نظر ہے، اللہ مجھے ایک ہی جگ بیٹی دیا. اے اللہ کے نبی کیا وہ جنت میرے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل نہیں ہوتی. ہر بات اللہ کی جانب سے بیان کرتے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. سوال کرنے والے صحابی سوال کرے، نبی خاموش بیٹھ گئے. اچانک جبرائیل آئے، بشارت لے کے آئے، خوشخبری لے کر آئے. اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے بیان فرمایا رحمک علیک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تیرے سوال کرنے کی وجہ سے میری امت پر قیامت تک اللہ یہ رحم کر دیا. جس کی ایک بھی بیٹی رہے، اگر وہ اپنی بیٹی کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے اسے بوجھ سمجھے بنا اس کا نکاح کر کے بھیج دے اور وہ ماں باپ توحید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اللہ ایسے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا. بیٹیوں کے ماں باپ، بیٹیوں کے ماں باپ جنت میں. کبھی بیٹیوں کو درگور مت کیجئے، بیٹیوں کا بھاشن مت کیجئے. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کس جرم میں تیری بیٹی کا بھاشن کیا، کس جرم میں تیری بیٹی کو لے جا کے گاڑیا، اللہ اس بچی کو جنت کا پرندہ بنا کے غلمان بنا کے بھیجے گا اور ان درندوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں پٹکے گا. سچے دل سے توبہ کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے تمہاری موت آنے سے پہلے. اگر تم نے تمہاری زندگی میں یہ جرم کیا ہے، اگر تم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ کے لیے سچے دل سے توبہ کیجئے، اللہ معاف کرے گا. لیکن زندگی میں کبھی ایسا گھناؤنا جرم کبھی مت کیجئے.